الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ مشکل عبادت ہے نا، اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا صرف تم ہی پر نہیں فرض کیے گئے، پہلوں پر بھی فرض تھے۔ وہ کڑوی دوائی دینی ہونا حکیم نے تو وہ کہتا بھئی تم سے پہلے بھی سارے یہی کھا کر گئے ہیں، تو پھر وہ دوائی پینی آسان ہو جاتی کہ اور بھی پی رہے ہیں تو میں بھی پی لوں گا، اور بھی جن کو یہ مرض تھا یہی انجیکشن لگا تھا تو آپ بھی لگوا لیں، لگ جائے گا۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، دن بھر بھوکا پیاسا رہنا ہے، خواہشات سے خود کو روکنا ہے، لیکن یاد رکھنا صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض تھے۔ اچھا، فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ اپنے استعمال کے ساتھ اس کی ویلیو اور اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا، اگر وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے تو پھر اس کی قدر ہے، وگرنہ کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ مائک میرے ہاتھ میں ہے، یہ اگر سونے کا بنا ہوا ہو اور اس کے اوپر جواہرات لگے ہوئے ہوں لیکن آواز آپ تک نہ پہنچائے تو میں تو نہیں ہاتھ میں پکڑوں گا۔ یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، روشنی نہیں اگر پہنچائیں گی تو ہم ان کو نہیں رکھیں گے یہاں پر۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور چیز کی قدر اس کے مقصد کے پورا ہونے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ مہربان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، ہمیں بنا دیا۔ نہ بھی بناتا تو ہم نے کون سا کوئی امتحان پاس کیا تھا کہ یہ اس لائق ہیں، یہ میرٹ پر آگے لہٰذا انہیں انسان بنایا جائے؟ وہ چاہتا تو کتا بنا دیتا، کچھ بھی بنا دیتا۔ اس کی مہربانی ہے، اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، بغیر کسی عوض کے اس نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا بھی انسانوں میں کیا، انسان بنایا ہے۔ اچھا انسان، اچھا اس کا کرم دیکھو نا ہم پر۔ جو مسجد میں بیٹھ کر محفل ذکر میں آنے والوں خوش ہو جاؤ، ایک تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اچھا مسلمان دیکھیں، پہلے بھی تو اہل ایمان گزرے ہیں نا، لیکن وہ اہل ایمان ترستے تھے کہ جس نبی آخر الزمان کے آپ ہم سے وعدے لیتے ہیں، کیا ہم ان کو دیکھ پائیں گے؟ انبیاء چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہو۔ اللہ نے ایمان بھی دیا اور اپنے محبوب کا امتی بھی بنایا۔ اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، الحمدللہ ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اس کا امتی بنایا، حضور کے گن گانے والا بنایا، حضور کی باتیں سن کر خوش ہونے والا بنایا، الحمدللہ۔ انسان کیوں بنایا اللہ نے؟ ظاہر ہے انسان کے بنانے کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جنوں کو انسانوں کو ہم نے بنایا ہے کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔
ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے کام رب کی بندگی میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح ہیں، اور اگر رب کی بندگی نہیں ہو رہی، جو مرضی کرتے رہیں وہ سب عبث ہے، فضول ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے بنایا ہے۔ پورا سال عبادت کرنی چاہیے، ہر وقت عبادت کرنی چاہیے، لیکن کچھ لمحات، کچھ راتیں، کچھ دن ایسے ہیں جن میں بندگی کی قدر بڑھ جاتی ہے، عبادت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور عبادت کرنے کا لطف اور سرور بڑھ جاتا ہے، مزہ بڑھ جاتا ہے۔ انہی دنوں میں ماہ رمضان المبارک ہے، کتنا شان والا مہینہ ہے۔ ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آسمان دنیا پر اس ماہ مقدس میں تشریف لایا ہے۔ اس ماہ میں راتیں بھی دل سوز ہیں، گداز ہیں، دن بھی پر نور ہیں، اور اسی کی راتیں، اسی کے دن، اسی کی تہجد، اسی کی پچھلا پہر، سحری، فجر، یہ وہ لمحات ہیں جو دل کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ دل کی دنیا اس سے آباد ہوتی ہے۔ اسی شبنم و صبا سے یہ چمن ہرا بھرا ہے۔ کسی نے بڑی خوب بات کہی، اسی شبنم و صبا سے یہ چمن ہرا بھرا ہے، کبھی آہے صبح گاہی، کبھی گریائے شبانہ۔ رات کی جو آنسو ہیں، رات کے آنسوؤں کا پانی یہ شبنم ہے، اور صبح کے وقت اللہ کی یاد میں اٹھنے والی آہیں یہ باد نسیم ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب باد نسیم چلتی ہے نا تو پھول کھل جاتے ہیں۔ یہ باد نسیم وہ ہوا ہے جس سے پھول کھل جاتے ہیں، اور شبنم کی نمی کے ساتھ بھی سیرابی ہوتی ہے تو پودے پروان چڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو راتوں کی ٹھنڈی آہیں ہیں اور آنسو ہیں رب کی بارگاہ میں، یہی اس دل کی دنیا کو آباد کرنے والے ہیں۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سارا سال پڑھتے، پڑھاتے، سناتے، لیکن جیسے ہی رمضان کریم آ جاتا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے رمضان کریم آیا، ہر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، ہر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لوگوں کو سمجھ آتی تھی یا نہیں آتی تھی، پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ کیوں پڑھتے رہتے تھے؟ مزہ آتا تھا پڑھنے میں، پڑھنے میں لطف آتا تھا، پتہ تھا یہ رب کا کلام ہے، رب کی باتیں ہیں۔ وہ ایک مائی صاحبہ تھی، بیٹے کا خط آیا پردیس سے، تو خط کسی سے پڑھوایا، ساری باتیں بتائیں، حال احوال سن لیا، دل خوش ہو گیا بیٹے کی باتیں سن کر۔ خط سارا جب سن لیا، سنبھال کے رکھ دیا، اگلے دن پھر کوئی آیا، اس کو کہا یہ ذرا مجھے خط تو سنانا، اس نے پھر سنا دیا۔ شام کو کوئی اور آیا تو اس کو بھی کہا مجھے خط سنانا۔ کسی نے کہا مائی ایک بار ساری باتیں سن تو لی، اب بار بار اسی کو کیوں سنتی جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے بیٹے سے پیار ہے، اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، اس کے احوال کو سن کر لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے مجھے۔ تو بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ قرآن مجید پڑھ کر لوگ لطف لیا کرتے تھے، مزہ آتا تھا انہیں
کسی کی آہیں نکل رہی ہیں، کسی کے آنسو نکل رہے ہیں، اور کوئی بے نیاز ہر چیز سے ہو کر قرآن مجید میں مصروف ہے۔ یہ رمضان کریم ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 اندھیروں کو 2 نوروں سے دور کیا گیا ہے۔ خلاصہ حدیث، میری امت کو اللہ نے 2 نور عطا فرمائے ہیں جو 2 تاریکیوں کو دور کر دیں گے۔ تاریکیاں کون سی ہیں؟ ایک قبر کی تاریکی ہے، ایک محشر کی تاریکی ہے۔ قبر کا بھی اندھیرا ہے، حشر کا بھی اندھیرا ہے۔ اور نور کون سے ہیں؟ ایک رمضان کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ اس سے قبر بھی روشن ہو جائے گی، محشر کا میدان بھی روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ماہ مقدس ہمیں متقی پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے۔ تقویٰ کیسے آئے گا؟ روزے صحیح رکھے جائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سارے نیت کر لیں کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ دیکھیں جب رمضان شریف آئے گا انشاءاللہ روزے رکھیں گے اللہ کی توفیق سے، لیکن ابھی سے آپ اس کی نیت کر لیں گے نا رکھنے ہیں، تو ابھی سے ثواب شروع، نیکیوں کا میٹر چلنا شروع ہو گیا۔ یہ نیت بڑے کمال کی چیز ہے۔ آپ جس کام کے کرنے پر قادر نہیں، آپ اس کے لیے دعا مانگیں، یا اللہ میں کروں گا، میں نیت کرتا ہوں، تو مجھے توفیق دے تو میں کروں گا، تو ثواب شروع ہو گیا۔ اگر کوئی روزے نہ رکھ سکتا ہو، مثلاً بیمار ہے، علیل ہے، مریض ہے، تو پھر وہ فدیہ کی طرف جائے۔ اس کو آپشن کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ یا میں روزے رکھ لیتا ہوں یا میں فدیہ دے لیتا ہوں۔ فدیے کی طرف وہ جائے گا جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا، بیمار ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے مینوں کھو بڑی پیندی سی سویرے سویرے، تو پھر میں تاں نہیں رکھیا، بس اتنی کی بات پہ روزہ چھوڑ دیا۔ مجھے بھوک بڑی لگتی ہے صبح صبح، آپ میٹھا تھوڑا سا کم کر دیں۔ آپ کو صبح صبح اگر بہت بھوک لگتی ہے، آپ ایک دن پہلے میٹھا چھوڑ دیں، کاربز کم لیں گے تو کھو نہیں پڑے گی، بھوک نہیں لگے گی، تو تھوڑا سا مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اب تو شوگر کے مریض بھی روزے رکھ لیتے ہیں، جن کو ٹائپ 1 ہوتا ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں روزے، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی، لیکن یہ ہوتا اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ اگر کوئی مریض ہے جیسے میں نے ابھی ٹائپ 1 شوگر کا کہا ہے، ٹائپ 2 والوں کے لیے تو قدر آسان ہوتا ہے، ٹائپ 1 والوں کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے بالکل رکھ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ چاہتا ہے میں کوشش کروں، ٹرائی کروں، تو اس کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ مریض کے لیے رخصت ہوتی ہے، اگر روزہ پورا نہ کر پائے، جان کا خطرہ ہے، شوگر بہت لو ہو رہی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، جان کا خطرہ، تو روزہ توڑ لے، اس کو 60 نہیں رکھنے پڑیں گے۔ ایک صحت مند بندہ ہے، جوان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلا وجہ روزہ توڑے گا، اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن مریض کے لیے چھوٹ ہے، اگر اس کا مرض شدت اختیار کر رہا ہے، جان مشکل بن گئی اس کی، تو اب وہ روزہ توڑ لے، لیکن جو مریض نہیں اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ نیت کریں ہم سب کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سال پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ اور نیت یہ بھی کر لیں، نیت کرنے پر ثواب شروع، ابھی سے شروع انشاءاللہ۔ یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ اس ماہ مقدس میں پورا قرآن کریم پڑھیں گے یا سنیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا کوئی ایسا ہو جس کو قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو، تو وہ سن لے۔ سننے میں تلاوت سے افضل ہے ترجمہ تفسیر سن لیا جائے، ترجمہ تفسیر سن لیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن مجید میں بیان کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی نیت کی جا سکتی ہے، جس کو قرآن مجید میں غلطیاں آتی ہیں، وہ یہ نیت کر لے میں رمضان شریف میں اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا اجر جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جو کرم مصطفیٰ قرآن پڑھنے والوں پر ہوتا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ میں نے ایک بار واقعہ سنایا تھا آپ کو شاید،
شاہ عبد الرحیم کے استاد تھے قاری عبداللہ صاحب. قاری عبداللہ صاحب اور ان کے ایک دوست تھے، یہ دونوں سرہند میں رہتے تھے، تو بستی سے باہر نکل کر نا ویرانے میں جا کر تنہائی میں بیٹھ جاتے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. ایک قرآن پڑھتا، دوسرا سنتا رہتا، پھر وہ پڑھتا، یہ سنتے رہتے، جس کو ہم قرآن مجید کا دور کہتے ہیں. تو قرآن مجید کا دور کر رہے ہوتے تھے، حضور کی محبت میں ڈوب کر تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عشق مصطفیٰ کی لو لگی ہوئی ہے، اور جس حبیب لبیب علیہ السلام پر قرآن اترا ہے اسی کی محبت میں اس قرآن کو پڑھا جا رہا ہے. دیکھیں یہ فیلنگ ساری آپ اپنے اندر لا سکتے ہیں. قرآن مجید کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جبریل امی روح القدس، فرشتوں میں سب سے اونچی شان والے فرشتے نے اس کو لیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نازل کیا، کہاں؟ قلب مصطفیٰ پر، قلب مصطفیٰ پر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی تاب نہ لا سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن پہاڑوں سے بھی مضبوط قلب مصطفیٰ ہے. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا. جیسے حضور پر وحی کا نزول ہوتا تو سرکار کریم علیہ السلام سارے معمولات چھوڑ دیتے، گفتگو ہو رہی ہوتی گفتگو روک دیتے، اور حضور کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے، وحی کے بوجھ اور ثقل کی وجہ سے پسینے کے قطرے خوبصورت موتیوں کی طرح نیچے آ رہے ہوتے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دیتے، ساتھ ساتھ پڑھتے کہ کچھ بھول نہ جاؤں. جو نازل ہو رہی وحی قلب پر، حضور ساتھ ساتھ اس کو دہرا رہے ہوتے تاکہ جب میں نے آگے ڈیلیور کرنا ہے، سنانا ہے لوگوں کو، تب تک کوئی بھول نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ کو محبوب پر پیار آیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے حبیب، آپ کو زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو پڑھا دیں گے. سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم جب آپ کو پڑھا دیں گے تو پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں. اب حضور نے زبان کو حرکت دینا چھوڑ دیا، اب حضور اطمینان سے سنتے رہتے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا ہم بھولنے نہیں دیں گے آپ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سنتے، اور پھر جب وحی مکمل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کی طرف متوجہ ہوتے. اب غلام بھی وہ ہم جیسے تو نہیں تھے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہمارا تصور بھی نہیں وہاں تک جا سکتا. کیسے وہ عاشق لوگ تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے کہ جیسے ہی حضور کوئی حکمت کا موتی عطا فرمائے ہم بڑھ کر چن لیں. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم متوجہ ہوتے، اب حضور علیہ السلام کے لب ہلتے. کہاں سے کلام آیا؟ بارگاہ الہی سے جبریل لے کر آئے، قلب مصطفیٰ پر اترا، اب لب مصطفیٰ کو جنبش ہوتی. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. ایسے گل ہیں کہ جب یہ گل ہلتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. لب مصطفیٰ ہلتے، یوں لگتا پھول جھڑ رہے ہیں. اور کبھی حضور جب لبوں کو ہلاتے تو چہرے پر اسمائل آ جاتی. حضور کی مسکراہٹ دیکھ کر صحابہ سارے دکھ بھول جاتے. اور کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب مسکراہٹ اتنی زیادہ ہوتی کہ دانت مبارک نظر آتے تو یہ سامنے والے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا اوپر والے دانتوں میں. صحابہ کہتے ہیں حضور بات کرتے کرتے جب مسکراتے، اسمائل پاس کرتے تو اس سوراخ میں سے روشنی کی کرنیں چھن چھن کر باہر آیا کرتی تھی. اب جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا،
اب لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑتے ہیں، صحابہ متوجہ ہیں، سراپا کان بن کر سن رہے ہیں کیا پیغام آیا۔ پھر حضور کی تلاوت ہوتی تو صحابہ کرام آگے بڑھ کے اس موتی کو چن لیا کرتے، اپنی سماعتوں میں بٹھا لیا کرتے اور یاد کر لیا کرتے، یہ ہے قرآن۔ قرآن پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں یہ کلام الہی ہے، اس کا ہر حرف قلب مصطفیٰ پر آیا ہے اور زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہے۔ قاری عبداللہ صاحب اور ان کے ساتھی سرہند میں ٹیلوں پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں حضور کی یاد میں کہ یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہوا قرآن مجید۔ 23 سال کا عرصہ لگا قرآن مجید مکمل کرنے میں، 23 سال کی کٹھن مراحل سے گزر کر حضور علیہ السلام نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، اور کتنی تکالیف ہیں، یہ ایک لمبا باب ہے، الگ عنوان ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، سارا علاقہ بھینی بھینی خوشبو سے مہک گیا۔ آنکھیں کھول کر کیا دیکھا، عربی لباس میں ملبوس گھوڑوں پر سوار ایک نور و نکھت برساتا ہوا قافلہ وہاں پر موجود ہے۔ ایسے لگ رہا ہے نور کی بارش ہو رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے، حسینوں کی بارات آئی ہے، سارے عربی لباس میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے، اور ان میں ایک اتنا حسین ہے کہ ایسا لگتا ہے حسن اس کی بارگاہ سے خیرات لے کر گیا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے ہو نہ ہو یہ کہیں کریم آقا تو نہیں ہے، پھر دل میں خیال آتا کہاں ہم کہاں حضور، یہ ساتھ کہیں صحابہ تو نہیں ہے، پھر دل میں خیال آ ہم سیاہ کار کہاں کہاں حضور کے صحابہ۔ پوچھنے کی مجال نہیں ہوتی، وہ مسکرا کر دیکھتے ہیں اور پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کون تھا، مجھے تو لگتا ہے اللہ کے رسول تھے۔ نہیں یار ہم اس لائق کہاں کہ ہم تلاوت کریں اور حضور کرم فرمائیں، ہم اس لائق کہاں۔ کچھ دیر گزری، ایک اور بزرگ تشریف لائے، وہ بھی عربی ہیں، آتے ہی سلام کہا، فوراً کہا حضرت آپ کا تعارف، کون ہے آپ؟ کہا مجھے ابو ہریرہ کہتے، اور تمہیں مبارک ہو تھوڑی دیر پہلے کریم آقا صحابہ کے ساتھ تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ اللہ اکبر، کاش کبھی ایسی سحری ہو ہماری، کبھی پچھلا پہر ایسا ہو ہمارا، ہم حضور کی یادوں میں ڈوب کر تلاوت قرآن کر رہے ہوں اور کرم مصطفیٰ ہو جائے، ہم پڑھ قرآن رہے ہوں اور دل سے کہہ رہے ہوں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول بڑی شان، کبھی تو رحم آ جائے میری آشفتہ حالی پر، کبھی تو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ۔ اللہ ہمیں ایسا قرآن پڑھنا نصیب کر دے، قرآن مجید فرقان حمید کو ایسا سمجھنا نصیب کر دے۔ یہ کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، 2 دن تراویح پڑھی اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ دل میں آ گیا، شیطان نے بہکا دیا، ابھی تو تیرا فلاں کام رہتا ہے، ابھی تو یہ رہتا ہے، ابھی تو وہ رہتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں تم اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں لو لگا لی،
اب اس کریم سے بڑھ کر اور کون ہے جس کے پاس جا رہے ہو؟ اور ہے کون؟ در مصطفیٰ کھلا ہوا ہے، وہ رحمتیں تقسیم کر رہا ہے، وہ عطائیں کر رہا ہے، رحمت کی بارش برس رہی ہے، نماز تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور تو تھکا جا رہا ہے؟ کون سا کام اس سے بڑھ کر ہے؟ قیام اللیل سے بڑھ کر اور کون سی چیز تھی جس نے تجھے اللہ کی یاد سے موڑ دیا، اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا؟ یہاں جو نفس اور شیطان کے جو بہکاوے، چلو شیطان تو قابو ہو گیا لیکن نفس تو ساتھ ہی ہے نا، نفس تو ساتھ ہی رہتا ہے۔ شیطان تو رمضان شریف میں ٹھیک ہے قید ہو گیا، لیکن نفس ساتھ ہی ہے۔ نفس پلید پلید چاکیتا اساں آپ پلید تنا سے، یہ نفس پہلے بہکاتا ہے۔ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا نا، شیطان کو کس نے بہکایا؟ نفس نے بہکایا۔ اپنی طبیعت، اپنا مزاج، اپنی عادت، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، یہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور اس کو قابو کرنے کا، اس نفس کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے رمضان المبارک میں سحر و افطار میں احتیاط کی جائے۔ سحر و افطار، کریم آقا نے صرف ایک کھجور سے بھی روزہ رکھا ہے۔ ہم انتہا کر دیتے ہیں کھاتے ہوئے سحری کے وقت، اور افطاری میں بھی ہم پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ افطاری میں اگر اتنا ہیوی کھانا کھا لیں گے تو پھر تراویح کیسے پڑھی جائے گی؟ کیسے کھڑا ہوا جائے گا؟ ظاہر ہے طبیعت پر بوجھ ہوگا۔ لہٰذا اس میں نفس کو اگر مارنا ہے تو سحری بھی مناسب ہونی چاہیے، افطاری بھی مناسب ہونی چاہیے۔ کبھی جوانوں کے لیے یہ مشورہ ہے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے مشورہ ہے، کبھی اس نیت سے کہ حضور علیہ السلام نے صرف کھجور سے سحری کی ہے، کبھی ایک سحری کر کے دیکھیں۔ میرا تجربہ ہے انشاءاللہ بہترین روزہ گزرے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو افطاری میں ذرا احتیاط ہونی چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اس غذا کو کھائیں گے اتنا زیادہ نفس طاقتور ہوگا، اور جتنا زیادہ روحانی غذا کو لیں گے، قرآن کریم والی غذا کو لیں گے، اتنا زیادہ نفس کمزور ہوگا، روح طاقتور ہوگی۔ تو کوشش یہ کر لیں، نیت یہ کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں انشاءاللہ پورا قرآن مجید سننا ہے۔ نماز تراویح میں جو تلاوت ہوتی ہے پورا قرآن مجید سننا ہے۔ نیت کریں، اپنے وقت کو مینج کریں، اپنے معمولات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، توفیق رب کریم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ بزرگوں کی ایک بہت پیاری مثال ہے، میں نے آج جمعہ میں بھی عرض کی تھی، جمعہ کے بعد، کہ دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ابتدائی عشرہ میں مجمع بہت زیادہ، اور پھر درمیانے عشرہ میں مجمع ایک دم ختم، پھر آخری عشرہ میں پھر مجمع آنا شروع ہو جاتا ہے، 27ویں رات کے بعد پھر مسجد خالی۔ یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں آم پکتا وہی ہے جو آخری وقت تک درخت کے ساتھ جڑا رہے، جو پکنے سے پہلے اتر گیا وہ کچا ہی رہتا ہے، جتنا مرضی مسالہ لگا لو، اس کا اوپر سے رنگ نکھر جائے گا، اندر سے وہ کچا ہی رہے گا۔ تو اگر صحیح اچھا، یہ بھی ایک بزرگ ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو پھل ایک ہی درخت کا اترا ہوا ہے لیکن قیمت ایک نہیں ہے۔ جو کچا اترا ہے اس کی قیمت اور ہے، جو پک کر اترا ہے اس کی قیمت اور ہے۔ اچھا جو ٹپکا ہے اس کی قیمت پھر اور ہے، ریٹ اور ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے کس کیٹیگری میں جانا ہے۔ کچے پھلوں کو تو جانور کھاتے ہیں نا، انسان تو نہیں کھاتے، اور جو پکا پھل ہوتا ہے اس کو انسان کھاتے ہیں، اس کو سجا کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو کیسا خوبصورت ہے، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیوں کا ریٹ بڑھتا ہے جیسے جیسے انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنا راستہ اسی کو دیتا ہے، راہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوشش بھی نہ کریں اور خود بخود سارا کچھ ہو جائے۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کرم فرماتا ہے۔ وہ تو مائل بکرم ہے ہی، اس کی رحمت تو ہر وقت بندوں کو پکار رہی ہے۔
تو سحر و افطار بھی ذرا نارمل رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم عبادت میں سستی نہ آ سکیں. نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ نماز تراویح کا مکمل اہتمام کرنا اللہ کی توفیق سے. اگر ہو سکے تو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی بھی نیت کریں. سمجھنے کی نیت کریں. میں نے آج جمعہ میں بھی کہا تھا کہ جب ہم نے پہلے کئی سال سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تراویح کے بعد درس قرآن کا, تو پہلے ہوتا تھا 10-15 منٹ کا درس ہوتا تھا. پھر دل میں خیال ہے کہ 10-15 منٹ سے تو 1-2 مقامات ہی بیان ہو سکتے ہیں, تو سوا پارہ ہے, اس میں 1-2 مقام بیان کرنا یہ کا تھوڑا ہے. مجھے فیل ہوا تو 2 سال پہلے فیصلہ یہ کیا کہ 40 منٹ کا درس ہوگا. جب مشورہ ہوا ساتھیوں سے, کہنے لگے 40 منٹ بہت زیادہ ہیں, تراویح پڑھ کر لوگ پہلے ہی تھکے ہوتے ہیں, تو 40 منٹ کون بیٹھے گا. میں نے کہا چلیں کوشش کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی, الحمدللہ 40 منٹ جب بیٹھنے کا ہم نے اہتمام کیا تو پہلے سے زیادہ لوگ بیٹھے قرآن مجید کی محبت میں, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. اور اب تو ویسے بھی راتیں لمبی ہیں, لمبی بھی ہیں, ٹھنڈی بھی ہیں. رمضان شریف کافی بہتر ہے پچھلے سالوں کی نسبت, کافی ٹھنڈے موسم میں ہے, راتیں بھی لمبی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے, وقت نکل سکے, تو نماز تراویح کے بعد 40 منٹ کا درس قرآن مجید فرقان حمید کا جو تلاوت ہوئی اس میں سے خلاصہ بیان ہوا کرے گا, اس کو بھی سنیں. جو قرب و جوار والے ہیں وہ یہاں پر آئیں, آ کر سنیں, اور جو دور والے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل وغیرہ پر ریکارڈنگ آ جاتی ہے, فیس بک پر شاید لائیو آئے, تو وہاں سے وہ سننے کا اہتمام کریں. جس طرح بھی ہو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑ جائیں. انشاءاللہ انعام کیا ملے گا, قبر میں جائیں گے تو قبر روشن ہوگی انشاءاللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو حضور نے کہا ہے نا, یہ تو میرے آقا نے فرمایا, قبر روشن ہوگی. اور محشر کے میدان میں جب سب اندھیروں میں ہوں گے, حاملین قرآن کے آگے بھی نور ہوگا, پیچھے بھی نور ہوگا. قرآن پڑھنے والوں, قرآن سے محبت کرنے والوں کو عظیم الشان نورانی لباس بھی پہنائے جائیں گے, حلے بھی پہنائے جائیں گے, تاج بھی پہنائے جائیں گے, آگے پیچھے نور بھی ہوگا, اور قرآن شفاعت بھی کرے گا, اور نور ساتھ ساتھ پل صراط سے گزار کر جنت میں بھی پہنچا دے گا. ایک اور بھی نیت کرنی ہے. بہت ساری ہماری وہ عادتیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی ہے, ان کی ایک لسٹ بنا لینی ہے اور روز اس پر غور کرنا ہے کہ اس ماہ مقدس میں بھی اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے. یہ زندگی تو تیزی سے گزر رہی ہے, کوئی بچپن سے جوانی کی طرف آ گیا, کوئی جوانی سے کہولت اور بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. زندگی تو ایسے ہی گزر جائے گی. تو ایک یہ بھی نیت کر لیں, ہم نے وہ اپنی بری عادتیں, ہمیں پتہ ہے, ہر کسی کو اپنا پتہ ہے, جن سے رب ناراض ہوتا ہے, جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کے خلاف ہیں, ان کو ہم نے اپنی زندگی سے, اپنی لائف سے نکالنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. ایک لسٹ بنا لیں, میں بھی بناتا ہوں, آپ سب بنائیں, اور ہم اس پر غور کرنا شروع کر دیں. نفلی عبادات بہت زیادہ کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ گناہ ہوتے رہیں تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے. دیکھو گناہ بھی ہو رہا ہے, نیکی بھی ہو رہی ہے. تو میں نے پچھلے سال بھی ایک مثال دی تھی کہ ایک بندہ ہے, اس کے پاس بیگ ہے, ایک تھیلا ہے بڑا سا, اور اس کے اندر وہ قیمتی چیزیں ڈال رہا ہے, محفوظ کر رہا ہے, لیکن نیچے سوراخ بھی ہے, سوراخ بھی ہے تھیلے کے نیچے. جو ڈالتا جا رہا ہے وہ سوراخ سے نیچے گرتا بھی جا رہا ہے. تو جتنا مرضی اس میں ڈالنے کو فائدہ ہے اس کو. رمضان کریم کے سحر و افطار کے معمولات کو دیکھیں, کہیں ہمارے اعمال کے بیگ میں سوراخ تو نہیں ہو رہا. کہیں دین سکھانے کے چکر میں ہمیں گانے تو نہیں سنائے جا رہے. سحری کا لمحہ تو رو رو کر رب کو منانے والا تھا. اس وقت ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ کے, اور وہاں پر ایڈ چل رہا ہے, غیر محرموں کو بھی دکھایا جا رہا ہے, اور میوزک بھی سنایا جا رہا ہے. اب جب ہماری نگاہیں ادھر ہوں گی تو کیا ایسے میں دل میں روحانیت آئے گی؟ تو تھوڑا سا اس چیز کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ وہ جو چیز اچھی نہیں اس سے بچنا بھی ہے. نفلی عبادت چاہے زیادہ نہ ہو,
لیکن جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے احتیاط زیادہ ضروری ہے۔ فرضی عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، فرضی عبادت کے علاوہ جو نفلی عبادت ہے جتنی کر لیں گے بہت اچھا ہے، لیکن جو گناہ کے کام ہیں ان کو چھوڑنا مین ٹارگٹ ہے ہمارا، اصل فوکس اس پر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ مسجد ہے، ہال ہے، خوبصورت لائٹیں لگی ہوئی، کارپٹ بچھا ہوا ہے، تو کوئی بھی جگہ اس کی نفاست جو ہوتی ہے نا اس میں گند نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ عالی شان کروڑوں روپے کے فانوس لگا دیں لیکن صفائی نہیں کریں گے وہ فانوس بھی اچھا نہیں لگے گا۔ آپ گھر میں کمرہ بناتے ہیں اور وہاں پر مہنگی ترین چیزیں لا کر وہاں آپ ڈیکوریشن کے لیے لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ گند صاف نہیں کریں گے، اس کا فرش گند سے بھرا ہوا ہوگا تو آپ کا 1,00,000 روپے کا فانوس کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ 50,000 ہزار کے گلوب لا کے دیواروں پہ لٹکا دیں گے وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ مہنگے ترین کرٹن لگائیں وہ اچھا نہیں لگیں گے کیونکہ فرش پر گند پڑا ہوا ہے، اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ لیکن آپ نے صرف ایک سادی سی لائٹ لگائی، دیواریں بھی صاف ہیں، فرش بھی صاف ہے، تو وہ اپنا حسن دے گا۔ یہ گناہوں کا میل کچیل یہ اللہ کی توفیق سے صاف کرنے کی نیت کرنی ہے۔ اللہ مجھ گناہ گار سیاہکار کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔